خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جس نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، وہ پہلا مسیحی، پہلا شہید اسطفنس ہے۔ دوبارہ بولتا ہوں، مسیحیت میں پہلا شہید اسطفنس شہید ہے، اور یہ نوجوان جس نے بڑی خوشی کے ساتھ اس جسم کی موت کو اپنے گلے سے لگایا خدا یسوع مسیح کے نام کی خاطر۔ بے شک ہم گیت گاتے ہیں، تکلیفوں کا کیا کہنا، مرنا بھی گوارا ہے، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا لیں گے۔ اسطفنس شہید، ذرا اس نوجوان کی بابت دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ، جس میں لکھا ہے، اور اسطفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا تھا۔ اور کتاب خدا میں لکھا ہے، لوگ اسطفنس سے بحث و مباحثہ کرتے، مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ جس روح اور دانائی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھیے اور آج کے نوجوانوں کو دیکھیے۔ اس کے بعد کلام خدا میں، لیکن پھر اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کی برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر وہ اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے، جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جنہوں نے کہا یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا۔ اسطفنس کے لیے جھوٹے گواہ کھڑے کیے، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رستوں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی، بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ جتنے عدالت میں تھے سب نے غور سے نظر کی، تو لکھا ہے تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا تھا۔ سب نے اس کی چہرے پر نظر کی تو اس کا چہرہ، سب نے جب غور سے نظر کی تو کیسا تھا، فرشتے کا سا۔ اور یہ شخص اب روح سے معمور دانائی کے ساتھ جو قرآن کی زندہ کلام کی بڑی باتوں کو دلیری کے ساتھ بیان کیا کرتا، اسطفنس 50 آیت مقدسہ میں لوگوں سے مخاطب ہے، بلکہ آپ کے لیے 47 آیت مقدسہ سے پڑھتا ہوں، جس میں لکھا ہے، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کہ یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشوں اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ روح سے بھرا ہوا آدمی، یہ دانا آدمی، یہ دلیر آدمی کہتا ہے
ایک گردن کشوں اور نامختونوں، تم کیوں ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے رہتے ہو؟ اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے، لیکن اور اس پر دانت پیسنے لگے، کہر سے بھر گئے۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر چپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ اور وہ کیا رہا ہے؟ وہ استفنس کو شہید کر رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اس پر پتھر برس رہے ہیں۔ اور خدا کے لوگوں کا رویہ دیکھیے، خدا کے لوگوں کا رویہ، وہ استفنس کو پتھر مار رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ سین کسی فلم کا نہیں، یہ کسی فلم کا منظر نہیں، کسی ڈرامے کا سین نہیں ہے، یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، بلکہ اسرائیلیوں میں شریعت کے مطابق سزائے موت یہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو پتھراؤ کرتے، سنسار کرتے، پتھر مار مار کر اسے مار دیتے۔ اور اپنی آنکھوں کے سامنے ذرا اس منظر کو لائیے، اسٹیفنس ان کے درمیان خدا کا کلام سنا رہا ہے، وہ اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں شہر کے باہر اور سنسار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہیں، پتھر برسا رہے ہیں۔ اور میرے عزیز، خدا جانتا ہے کہ اس کی آنکھ پر لگتا ہو، ناک پر لگتا ہو، پتھر اس کے منہ پر لگتا ہو، اس کے ماتھے میں بہت سارے لوگ اس پر پتھر مار رہے ہیں۔ اور ایسے میں یہ پتھر کوئی کاغذ کے نہیں، کوئی روئی کے نہیں، بلکہ یہ پتھر ہیں اور وہ سب اس پر پتھر برسا رہے ہیں۔ اور اسٹیفنس کیا کہہ رہا ہے سنیں، بس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں اور اسٹیفنس دعا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کہا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے مرچی، اپنے خداوند نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح سے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر دعا کی، کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ اس کو پتھراؤ کر رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں، اور اسٹیفنس دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ لکھا ہے پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ لوگ پتھروں کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہا ہے وہ، اور مرتے مرتے کیا دعا کر رہا ہے؟ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ پہلا شہید اسٹیفنس، اس نے کہا خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ کسے سیکھا؟ خداوند یسوع مسیح سے، جس نے یہ سکھایا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا
ان کے لیے برکت چاہو. خدا یسوع مسیح نے محض تعلیم نہیں دی بلکہ اپنی زندگی کا عملی مظاہرہ پیش کیا. جب اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو تھپڑ مارے جاتے ہیں, اس کو مکے مارے جاتے ہیں, منہ پر تھوکا جاتا ہے اور لام تام کیا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی کمر پر کوڑے برسائے جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے جاتے ہیں. اب یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکا ہوا ہے, کانٹوں کا تاج سر پر ہے, لہو لہان ہے, اور اس اذیت کے بعد جب صلیب پر لٹکا ہوا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے لب ہلے, یسوع مسیح کے لب ہلے اور ان سے آواز آئی, پہلا کلمہ صادر ہوا اور وہ تھا اپنے دشمنوں کے لیے دعا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور استفانوس لوگ اس کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, وہ اس پر پتھر برسا رہے ہیں, اور وہ مرتا مرتا بھی دعا کرتا ہے, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ ڈال. ایسے ایمانداروں کا یہ رویہ ہے. خداوند یسوع مسیح کا نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہوئے, دکھ سہتے ہوئے, وہ کوئی بد دعا نہیں دیتے, بڑبڑاتے نہیں ہیں, کوستے نہیں ہیں, خدا سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کیا غلط کیا تھا, میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا. خداوند یسوع مسیح بھی کوئی اپنے منہ میں یہ دعا نہیں کر رہا, کوئی بد دعا نہیں کر رہا کہ جو میرے ساتھ کریں ان کے گھر اجڑ جائیں, ویران ہو جائیں, یہ برباد ہو جائیں. خداوند یسوع مسیح بھی اپنے ستانے والوں کے لیے, اپنے دشمنوں کے لیے کوئی بڑبڑا نہیں رہا, کوئی بد دعا نہیں کر رہا ان کے اجڑ جانے کی, ان کے برباد ہونے کی, ان کے ناش ہونے کی, نیست و نابود ہونے کی, بلکہ دعا, اے باپ ان کو معاف کر. اور یہی استفانوس کر رہا ہے, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. مسیحیت میں یہ پہلا شہید, یہ نوجوان جس نے اپنی جان خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر قربان کر دی, اپنا بدن قربان ہونے کے لیے دے دیا. اگر آج کلیسیا کو ضرورت پیش آتی ہے, خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر مرنے کی بات آتی ہے, اپنا قربان کرنے کی بات آتی ہے, تو کیا آج کے نوجوان تیار ہیں, آج کے نوجوان تیار ہیں کہ اپنا آپ قربان کر دیں, اپنا دے دیں. یاد رکھیں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جان سے جائیں تو جائیں لیکن ایمان سے نہ جائیں. جان جاتی ہے تو جائیں لیکن ایمان نہ جائے. ہم کہنے والے ہوں کہ تم ہماری جان تو برباد کر سکتے ہو پر ہمارا ایمان نہیں. تم گرجا گھر عمارت تو ڈھا سکتے ہو, تم چرچ کو تو ڈھا سکتے ہو, بلڈنگ کو ڈھا سکتے ہو, لیکن اس مقدس کو نہیں. یہ مقدس, یہ مسکن جو خدا ان کا ہے, جس کی بابت کہ تم نہیں جانتے, تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. للکار کر کہنے والے ہو کہ تم بلڈنگ ڈھا سکتے ہو, تم بلڈنگ تباہ کر سکتے ہو, لیکن خدا کا مقدس نہیں. تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن میرا ایمان نہیں. تم میری جان کو نقصان پہنچا سکتے ہو لیکن میرے ایمان کو نہیں. ایمان میں ایسے مضبوط اور جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی خدا ان کے سنائے اپنے آپ کو خالی کریں, اپنے دل خالی کر دیں, اپنے آپ کو اونڈیل دیں. کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ خداوند کے کلام کو کثرت سے اپنے دل میں بسنے دو. میرے عزیز, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جتنی عمر کے ہیں آپ اتنی عمر کے مسیحی ہیں. آپ کی جو عمر ہے آپ اس عمر کے مسیحی ہیں. آپ کے اندر کتنا کلام ہے, آپ نے کتنا خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے, آپ کے اندر کتنا خدا کا کلام ہے جو بھرا ہوا ہے.
کیا آپ خالی ہو کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے کلام کو کثرت سے دل میں بسنے دیں؟ میرے عزیز، اگر ایک دو آیتیں آتی ہوں بڑی ہے، ایک دو چیزوں کا علم ہو نہ، ہمیں ان اپنے آبا و اجداد کے بارے علم ہے، انبیاء کے بارے جو خدا یسوع مسیح کی جو بشیر ہوئی کرتے رہے، نبوت کرتے رہے، نہ ہمیں ان اپنے آبا و اجداد رسل کا معلوم ہے جو خدا یسوع مسیح کی شہادت دیتے رہے، اس کی گواہی دیتے رہے، ہم نہ ان سے واقف ہیں نہ ان کے حالات کی زندگی سے۔ ایک دفعہ ہمیں اپنی انگلیوں پر نبیوں کے نام لینا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں رسولوں کے نام تک کا علم نہیں ہوتا، ہم چند ایک آیات زبانی یاد کر کے سمجھتے کہ ہاں شاید بہت بڑا کام کر لیا۔ خدا یسوع مسیح کا تعارف پیش کرنا بڑا مشکل ہے، جس کے لیے بچپن سے لے کے اپنی عمر کی اس حد تک، بچپن سے لے کے اب تک جس کے بارے سنتے رہے، جو ہمارا مرچی، ہمارا خداوند ہے، اس کی تعلیم، اس کے کام، معجزات، اس کی حالات زندگی، کیا کچھ اس نے کیا، اور وہ سب باتیں جو خدا یسوع مسیح سے علاقہ رکھتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس کا تعارف پیش کرنا پڑے، اس کے بارے بتانا پڑے تو بہت مختصر، کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز، خدا کرے کہ خدا کا کلام کثرت سے ہمارے دل میں ہو، ہمارے دل خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہو، اور پھر ہم کہہ سکیں کہ تم اس کتاب کو تو ختم کر سکتے ہو، تم اس کتاب کو تو جلا سکتے ہو، تم اس طرح سے اس کتاب کو ختم کر کے یہ سمجھو کہ ہاں ہم نے خدا کے کلام کو ختم کر دیا، تو تمہاری بھول ہے۔ ہمارے دل سے ختم کر کے دکھاؤ، ہمارے دل سے نکال کے دکھاؤ، تو پھر معلوم پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتابیں 10 جلا دیں، 15 جلا دیں، 500 جلا دیں، اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، آپ نے اپنے دل کو خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے، آپ کثرت سے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تم اس کتاب کو جلا سکتے ہو، لیکن اس کلام کو میرے دل سے مٹا نہیں سکتے ہو۔ بالفرض یہ کتابیں جلا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، تو کیا خدا کا کلام ختم ہو گیا؟ کیا خدا کا کلام ختم ہو گیا؟ اگر تو آتی ہوں گی چند آیات، اگر تو خدا کے کلام کے چند حصے آپ کو آتے ہوں گے، علم ہوگا، تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کتاب بھی نہیں ہے اور دل میں بھی نہیں ہے، تو پھر تو ختم ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں خدا کا کلام ہے، اور اپنے دل میں آپ نے کثرت سے اس کے کلام کو جگہ دی ہے، اب خدا کے کلام سے معمور ہے، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام سینہ بسینہ، نسل در نسل، پشت در پشت ہم تک پہنچا ہے، اور میرے عزیز یہ کلام ایسے ہی آپ تک نہیں پہنچا، بلکہ بہت سارے شہیدوں کے خون سے لت پت یہ کلام خدا کا اب تک پہنچا ہے، جس کی آپ پر آج ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کلام کو آنے والی نسل تک پیش کریں، ان تک پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی خدا کے کلام سے بے بہرا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، جب ایک شخص یسوع مسیح کے نام پر مارا جاتا ہے، تو کتنے سارے لوگ یسوع مسیح کے نام میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک سٹیفنس شہید ہوتا ہے، ایک سٹیفنس کو مارا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سٹیفنس کو شہید کر رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے، تو ساؤل نامی ایک آدمی تھا جو گواہوں کے کپڑوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اور آخری آیت کی پہلی آیت میں، آخری باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ساؤل اسطفنس کے قتل پر خوش تھا۔ ساؤل کے دل میں خوشی تھی اسطفنس کے مرنے کی، اور اس کے دل میں اتنی نفرت تھی خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس مرجی کے لیے، آپ کے میرے نجات دینا کے لیے اتنی نفرت تھی کہ یہی ساؤل رومیوں سے اجازت نامہ لے کر مسیح کو ستانے کے لیے
ان کو مارنے کے لیے اور مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے اجازت نامہ لے کر دمشق کو جا رہا تھا. اور جب دمشق کی راہ پر تھا تو ایسا ہوا کہ خداوند کا جلال اس کے چوگرد چمکا. آسمان پر سے بڑی روشنی سے دیکھیے خدا کا نور جو اس پر جلوہ گر ہوا. اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور ایسے میں نہ اس کے گھوڑے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کے سپاہی سب گھبرا گئے, ڈر گئے. اور جب ساؤل گر گیا اور اس نے دیکھنا چاہا لیکن اس نور کی تاب نہ آ سکا, اور آسمان سے آواز آئی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. آسمان سے آواز آئی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. یہ ساؤل کیا یسوع کو ستاتا تھا؟ یہ تو یسوع کے لوگوں کو ستاتا تھا. یہ تو یسوع کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا, ان کو گھسیٹتا تھا, بے عزت کرتا تھا, مارتا تھا, ان پر ظلم کرتا تھا. اور اسی مقصد کے لیے وہ خاص اجازت نامہ لے کر دمشق کو جا رہا تھا. تو آسمان سے آواز کیا آئی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور ساؤل نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا, اے خداوند تو کون ہے. ساؤل نے کہا, اے خداوند تو کون ہے. اور آواز آئی, میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. میں یسوع ہوں. جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو میرے لوگوں کو نہیں بلکہ مجھے ستاتا ہے. تو خداوند کے لوگوں کو ستانا در حقیقت یسوع کو ستانا ہے. اور جو یسوع کے لوگوں کو ستاتے ہیں, جو یسوع کو ستاتے ہیں, میرے عزیز اور میں سے یہ بدترین دشمن یسوع مسیح کا, یسوع کے لوگوں کا. خداوند یسوع مسیح نے کہا, ساؤل پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. یہی ساؤل, اس کی آنکھیں بند ہو گئی, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اس کو پکڑ کر لے گئے ایک گھر میں, اس کو اتارا, اور وہاں خداوند نے حنانیہ نام بندے کو روح القدس سے اس کو تیار کیا کہ تو جا اس شخص کے لیے دعا کر, اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور ادھر ساؤل کو بس کو خدا نے کہا, جا. اور وہ رویا میں حنانیہ کو اپنے پاس آتے دیکھ رہا ہوا ہے. ادھر خدا نے حنانیہ کو بھیجا کہ تو جا, اور ادھر ساؤل بھی دیکھتا ہے کہ ایک حنانیہ نام ایک شخص اس کے پاس آتا ہے, اور حنانیہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. پہلے تو دیکھ ڈر گیا کہ ہاں یہ تو وہ ہے جو مسیحوں کو ستاتا ہے, مسیحوں پر ظلم کرتا ہے. تو دیکھ کر ڈر گیا. خدا نے کہا, ڈرنا, آگے بڑھ, اس کے لیے دعا کر, کیونکہ یہ غیر قوم میں مرادی کے لیے میرا خاص چنا ہوا وسیلہ ہے. نہ ڈر, دعا کر, آگے بڑھ. اور پھر جب حنانیہ نے دعا کی تو اس کی آنکھوں پر سے چھلکے گرے. ایک تبدیلی آ گئی. اب یہ ساؤل نہیں تھا, اب یہ یسوع کا دشمن نہیں تھا, یسوع کے لوگوں کا دشمن نہیں تھا, بلکہ یہ اکثر تبدیل ہوا یہ شخص تھا, یہ بدل گیا ہوا شخص تھا. ایسا بدلا ہوا شخص, تبدیل شدہ شخص, اس کی آنکھوں سے ایسے چھلکے گرے کہ یہ شخص اب ساؤل نہیں رہا بلکہ پالوس بن گیا. اتنی بڑی تبدیلی. ساؤل کا مطلب ہے بڑا, ساؤل کا مطلب کیا ہے؟ بڑا. اور پالوس کا مطلب ہے چھوٹا, مختصر, چھوٹا. یہ جو بڑا تھا اب یہ چھوٹا بن گیا, جو ساؤل تھا وہ پالوس بن گیا. اور اتنی بڑی تبدیلی کہ ایک صرف اس کا مرا, ایک ایسا شخص مسیح میں اب پیدا ہوا, مسیح میں زندہ ہوا کہ جو کئی سارے مسیحوں کو مسیح میں قائم کرنے, مسیح پر ایمان لانے کے لیے استعمال ہوا. اور کتنے سارے لوگ مقدس پالوس کے وسیلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے. کتنے سارے لوگ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مقدس پالوس کی خدمت باقی رسولوں سے کہیں زیادہ ہے. باقی رسولوں سے کہیں زیادہ خدمت ہمیں مقدس پالوس کی دکھائی دیتی ہے. اور غیر قوم کے لوگ کہتے ہیں
ہوتا تو شاید مسیحیت ختم ہو جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مری ہوئی مسیحیت کو اٹھانے والا پالوس ہے. پالوس نے پھر مسیحیت کو پوری دنیا تک پھیلایا. 3 مشنری وزٹس ہیں پوری دنیا میں جن میں مختلف جگہوں پر جاتا ہے اور لوگ کلام سنتے ہیں, مسیح کو قبول کرتے ہیں, مسیح میں پیدا ہوتے ہیں, کلیسیاں قائم ہوتی ہیں. اور جو قدوس پالوس نے ایک شخص نے کئی سارے لوگوں کو مسیح میں زندہ کیا, مسیح میں جیتا. لوگ کہتے تھے کہ یہ تو وہی سول ہے, یہ تو ستانے والا ہے, مارنے والا ہے. اب نہیں جانتے تھے کہ یہ مارنے والا, یہ ستانے والا اب مرنے والا بن گیا ہے, یہ ستنے والا بن گیا ہے. یسوع مسیح کے نام سے یہ ظلم کرنے والا اب ظلم سہنے والا بن گیا. اور اس کی تعلیم کیا ہے؟ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ تم ظلم سہنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ تبدیلی, اتنی بڑی تبدیلی. اور یہ تھا وہ سول جو استفانوس کے قتل پر راضی تھا, لوگوں کے کپڑوں کی رکھوالی کر رہا تھا, اور خود بھی مسیحیت کا اتنا کلام مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. میرے عزیز, مسیحیت کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے, مسیحیت کو مارنے والے خود مر گئے, اور مسیح نے زندہ ہو کر وہ اور سے لوگوں کو مسیح نے زندہ کرنے کا سبب بنے. آپ کہاں کھڑے, آپ کہاں ہیں؟ کیا خدا کا کلام دل میں ہے؟ ایمان کی ایسی ہی آگ اندر لگی ہوئی ہے؟ کیا یہ تڑپ اور بیتابی ہے کہ ایک دن مر تو جائیں گے, لیکن کیا ہی مبارک موت وہ ہے جو یسوع کے نام میں آئے, یسوع کے نام کی وجہ سے. میرے عزیز بے شک ہم تو لام تان بھی گوارا نہیں کرتے, جس کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے خوشی کرنا اور شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. یہی ساؤل جب پالوس بنا, اس کو بیت لگائے گئے, اس کو بنانی کرنے سے منع کیا گیا, اس کو ٹھنڈے مارے گئے, وہ اس کو ادموا چھوڑ کر چلے گئے. اٹھا, کپڑے جھاڑے اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو, تیرے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اور پھر ایسا اپنا آپ مسیح کو دیا, ایسا اپنا مسیح کو دیا تو کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو میرے نفع کی تھی میں ان کو مسیح کے نام کی خاطر پورا کر کر سمجھتا ہوں. اب اس کے لیے نہ دنیا کی بے حیثیت ہے اور نہ دنیا کی بڑی قیمتی چیزوں کی, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک بڑی انمول چیز ہے, وہ ہے وہ ایمان, جس سے مجھے زندگی ملتی ہے, ہمیشہ کی زندگی, جس سے میں نے مسیح کو پا لیا ہے, مجھے مسیح مل گیا ہے, اور مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. میرے لیے سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ آئے اپنا اس کو سونپ دے, اپنا اس کے دے دے. تب میں نے ایک شخص کو سنا, کیا نام تھا, میری زندگی میری مرضی, میں اپنی زندگی کا آپ مالک ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, تو جان لیں یہ جیون, یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں بلکہ اس کی ہے جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے. یہ زندگی اس کی ہے جس نے اپنا بیش قیمت خون دیا ہے. اور اللہ صاف طور پر فرماتا ہے تم اپنے نہیں, تم اپنے نہیں, کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, اور تمہاری مخلصی سونے چاندی سے نہیں بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. جب برے کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں, تمہاری قیمت یسوع کا بیش قیمت لہو ہے, تو تم اپنے نہیں کہنا چھوڑ دو. اسی طرح میں یہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہوا, اب بھی حرکت میں رہتا ہے, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اور اس پر بڑے تبصرے ہوتے رہے. میرے عزیز یاد رکھیں, خدا ان کا کلام مسیحی عورتوں کو, مسیحی مردوں کو, مسیحی نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو, مسیحیوں کو
یہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ تم اپنے نہیں ہو، تمہاری زندگی اپنی نہیں، تمہارے جسم اپنے نہیں، کیونکہ تم تو قیمت سے خریدے گئے ہو، تم اس کے ہو جس نے اپنے بے قیمت خون سے آپ کو خرید لیا، تم اس کے ہو۔ تو پھر یہ جیون اس کا ہے، یہ بدن اس کا ہے، یہ جس نے قیمت ادا کی ہے، تو پھر ضرور ہے اس جیون میں، اس بدن میں مرضی آپ کی نہیں بلکہ اس کی ہو جس نے قیمت کے خون سے آپ کو خرید لیا ہے۔ آپ مت یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ میرا جسم نہیں بلکہ اس کا ہے، اور مرضی بھی میری نہیں بلکہ اسی کی پوری ہو۔ اپنا اس کو سونپ دیں، اپنا اس کو دے دیں، اور ایسے وقت کے لیے تیار ہو جائیں جب کبھی کلیسیا کو آپ کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر جان دینے کی بات آئے، تو یاد رکھیں بھاگنا نہیں ہے، چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا، بلکہ کھڑے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے میرے نام کی خاطر جو اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا، اور جو اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر اپنی جان دے دینے والے ہوں۔ تکلیفوں کا کیا کہنا، مرنا بھی گوارا ہے، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے۔ اور میرے عزیز ایمان میں قائم رہ کر یہ کہو کہ تم میری جان برباد کر سکتے ہو، تم مجھے ہلاک کر سکتے ہو، لیکن میرے ایمان کو نہیں۔ ایمان میں ایسے مضبوط، تم یہ کتابیں جلا سکتے ہو لیکن خدا کے کلام کو میرے دل سے نہیں نکال سکتے، تم یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں تم ڈھا سکتے ہو لیکن خدا کے اس مقدس کو نہیں، اور خدا کرے کہ یہ مقدس اس میں تعمیر کیے ہوئے ہوں، یہ مقدس اس کے ہوں، یہ مسکن اس کے ہوں، اور خدا دلوں میں بستا ہو، دلوں میں رہتا ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ اور میں ہم سب کو ایمان میں ایسی مضبوطی بخشے کہ ہم اسی طرح کی دکھ، مصیبتوں، بیماری، لاچاری، کمزوریوں تک کہ موت بھی آئے تو ہم اس سے جدا نہ ہوں بلکہ اس سے لپٹے رہیں، بلکہ قائم رہیں، اور جان دینے تک اس میں وفادار رہیں۔ اور ان کا زندہ کلام وعدہ کرتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور مبارک وہ موت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں آئے، مبارک وہ موت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے آئے۔ اس لیے کبھی ایسا وقت آئے تو نوجوانوں، خدا کے لوگوں، نوجوانوں بالخصوص بیٹیوں کو آگے نہ کرو، بہنوں کو آگے نہ کرو، عورتوں کو آگے نہ کرو، بچوں کو آگے نہ کرو، آپ بزرگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو ان کو آگے نہ کھڑا کرو، بلکہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمام لوگ آپ کے پیچھے ہوں۔ نوجوانوں، خداوند کو آپ کی ضرورت ہے، وہ اتنا شہید جس نے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنا آپ دے دیا ہے، اور ایسے ہی کتنے سارے رسول جو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر مارے گئے، گاڑے گئے، شہید کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، اور چمڑے میں ان کو سی دیا گیا، اور تیل کے کڑاہوں میں ان کو ڈالا گیا، اور مختلف طرح سے مختلف لوگوں کو مارا گیا۔ خداوند کے نام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کریں، پیچھے نہ ہٹیں، آگے قدم بڑھائیں، اور خداوند کے رسول یہ جان کر کہ میں اپنا نہیں ہوں بلکہ میں تو اسی کا ہوں، میرا بدن بھی اسی کا ہے، اسی کے سپرد کر دے۔ جس طرح خداوند یسوع سے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جس طرح استفانس نے کہا اے خداوند، اے یسوع میری روح کو قبول کر۔ خداوند آپ کو، مجھے ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلے ایسا بننا، ایسا ہونا، اور اس کلام کے مطابق قائم ہو کر جان دینے تک مکمل رہنے کا بھاری فضل، برکت اور بڑی توفیق بخشے۔ آمین۔ خداوند سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے۔